انہوں نے کہاں سے لائے؟ کہنے لگے وہاں بٹے روزانہ۔ پتہ چلا کہ ایک شیخ روزانہ 100 مرغوں کی بریانی روزانہ بانٹتا ہے، اس کے ملازم پکاتے ہیں اور وہ جا کر وہاں پھر تقسیم گاڑی کھڑی ہوتی ہے اور وہاں بانٹتا ہے، 100 مرغے روزانہ کی بریانی بانٹتا ہے، اور اس طرح سے دوسرے شیخ جو ہیں کرتے ہیں، اور بادشاہ کی طرف سے الگ ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ چکر کاٹ کے پتہ لگا لیں کہاں دودھ بٹے، کہاں دہی بٹے، کہاں بریانی بٹے، بری طریقے سے حال خراب، چنا جھپٹی۔ یہ حاجی ہیں، حج کرنے گئے ہیں، بھکاری، یہ حالت ہے ان کی سخاوت کی۔ دیکھو ایک ہمارے کمرے پہ آیا ایک دفعہ گاڑی لے کر صبح کو ناشتے میں، اور آ کے وہ سب کو بانٹ دی۔ اب پبلک اوپر سے آگے نیچے، عورتیں بھی مرد بھی بچے سب مانگ مانگ کٹ کے لے جا رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا ایک آدمی نے لے کر کے ادھر کر لیا ہاتھ میں، دوسرا ہاتھ کر لیا، اس نے اس کو بھی دے دیا۔ وہ شیخ برابر میں کھڑا دیکھ رہا ہے، وہ بانٹ رہا ہے، نوکر وہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب وہ بانٹ کے فارغ ہو گئے، میں نے کہا تم نے دیکھا تھا اس کو کہ ایک ہاتھ یوں کر کے پھر دوسرا لیا اس نے؟ کہ ہاں۔ میں نے کہا تم تو یہاں بانٹ رہے ہو، بہت سے ایسے بھی تو ہیں بلڈنگ میں جو یہاں لینے نہیں آ سکتے، ہم بھی اسی بلڈنگ میں تھے، یہاں لینے نہیں آ سکتے، اور اگر آپ بانٹ رہے ہیں تو جو ہاتھ کر رہا ہے اسے آپ دے رہے ہیں، ضرورت کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اسے پہلے بھی دے چکے ہیں، یا دوسرے جو اندر ہیں وہ نہیں آئے، کوئی رہ تو نہیں گیا ہماری اس ہدیے تحفے سے، رہ تو نہیں گیا۔ تو انہوں نے کہا صحیح کہتے ہو۔ اگلے دن وہ آئے لے کر، تو پھر ہر کمرے میں جا کر یوں پوچھا کتنا آدمی ہے؟ 4 پیکٹ یوں پھینک کے چلے۔ اب روزانہ آتے اور وہ جس میں 5 ہیں 5، جس میں 4 ہیں 4، جس میں 3 پیکٹ یوں کیواڑ کھول لے پھینک کے چلے۔ اب وہ ہمارے کمرے میں بھی آپ پھینکنے لگے، آنے لگے۔ تیسرے دن میں نے کہا ہے صاحب سنو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تم اس طرح پھینک کے کیوں جاتے ہو؟ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو اس طرح پھینک کے کیوں جاتے ہو؟ پھر انہوں نے یہ شروع کر دیا آمیں کیواڑ کھول لے یوں رکھیں چلے جائیں۔ دیکھا سخاوت ان کا جذبہ ہے، مگر طریقہ ہمارا ہے۔ یہاں ہندوستان کے علماء کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے شریعت کی ایک چیز پر عمل کیا ہے اور کرایا ہے۔ تو عربوں کی سخاوت مشہور چلی آ رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، اور وہ عرب ہندوستان کو کہتے ہیں بطال، بخیل، بخیل، جی یہ بخیل ہیں، ان کو کھانا نہیں آتا، اور وہ روزانہ مرغے کھاتے ہیں، انہیں پرواہ نہیں شام کو رہے گا کہ نہیں رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلا مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ دسترخوان بچھ گیا ہے، مہمان کوئی ہے نہیں، آگے دروازے پر آ گئے، دروازے پر کوئی مل جائے تو لاؤں بلا کر، کوئی مل گیا بلا لیا، آئیے آئیے، اس نے کھانا شروع کر دیا، بسم اللہ نہیں پڑھی۔ ارے تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، کون ہو؟ اس نے کہا میں مجوسی ہوں، یعنی میں آگ کا پجاری ہوں، آتش پرست ہوں، آگ کا پوجنے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اٹھ جاؤ، بسم اللہ نہیں پڑھتے، اللہ کا نام نہیں لیتے۔ دسترخوان سے وہ اٹھ گیا، وحی آ گئی، اے ابراہیم وہ تمہارا مہمان تھا، تم بلا کر بھی لائے تھے، بسم اللہ پڑھی یا نہ پڑھی وہ تو ہمارا معاملہ ہے نا، تم نے کیوں اٹھا دیا دسترخوان سے؟ آ گئی پکڑ، ناراضگی آ گئی۔ اب لگے ابراہیم علیہ السلام کو تلاش کرنے، عتاب آ گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصہ آ گیا، اور یہ عتاب، یہ غصہ کیسا ہے؟ محبتانہ۔ کیسا ہے؟ محبتانہ۔ یہ عتاب نہیں ہے، محبتانہ عتاب ہے۔ عتاب میں فرق ہوتا ہے، ناراضگی میں فرق ہوتا ہے۔ ڈھونڈا، تلاش کر کے لے آئے، ہم سے غلطی ہو گئی، آؤ کھانا کھاؤ۔ دیکھا آپ نے، وہ اس کا ظرف ہے۔ اس کا خیال مت کرو کہ میں ابھی نماز پڑھ کر آیا ہوں، ابھی وضو کیا تھا اور میرے ہاتھ عبادت کے اندر لگے ہوئے تھے، سجدے میں شریک، رکوع میں شریک، قوم میں شریک، قیام میں شریک، دھلے ہوئے بھی، عبادت کیے ہوئے بھی ہیں میرے ہاتھ۔ ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہوں، ہاتھ دھلے ہوئے بھی ہیں، عبادت کیے ہوئے بھی ہیں۔ اب دھوؤں گا تو عبادت میں جو اس کے اندر ایک رنگ اور نور آیا ہوگا وہ دھل جائے گا۔ نماز پڑھتے ہی آیا ہوں، دسترخوان لگا ہوا ہے، بیوی اور اماں کو معلوم ہے کہ اس وقت کھانا کھاتا ہے، اس وقت کھانا کھاتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد آئے گا، دسترخوان بچھا کر کھانا لگا دیا، اس پر مکھی وغیرہ سے حفاظت کے لیے کپڑا بچھا دیا،
دسترخوان پہ کھانا لگا دیا، اوپر کپڑا ڈال دیا کہ مکھی وغیرہ گردہ وغیرہ نہ پڑے اس میں، جب کھانے والے بیٹھ جائیں گے جب کھول لیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بیٹا آیا، میاں آیا، باپ آیا کھانے کے لیے، کپڑا اٹھا کے بیٹھ گئے، ارے بیٹا ہاتھ تو دھو لیے ہوتے، اماں میں تو ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، ہاتھ خوب دھوئے تھے وضو میں، اور یہ اعضاء ان میں عبادت کے نور لگے ہوئے ہیں، اور آپ ہاتھ دھونے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ بیٹا میں نہیں کہہ رہی ہوں، جس کا تو امتی ہے اس نے کہا ہے۔ ارے بیٹا میں نہیں کہہ رہی ہوں، جس کا تو بندہ ہے اس نے کہا ہے۔ وہ نور کہیں نہیں جاتا، بلکہ اس نور میں اور نور آ جائے گا۔ وہ نور آیا ہے عبادت کا نماز پڑھنے کی حالت میں، اب اس حکم کی تعمیل سے ہاتھ دھو تو اور نور آ جائے گا، نور علی نور ہو گیا۔ تو کیا سمجھے، نور گھٹے گا نہیں بلکہ اور بڑھے گا۔ وہ وضو نماز کی تھی اور یہ وضو کھانے کی، یوں دھو لی چٹکی، بس ہو گیا وضو، ہو گیا وضو۔ یہاں تک دھونا پورا یہ سنت ہے۔ تو میں نے سوچا انگلیوں سے تو کھانا لاؤ، انگلی دھو لو، تو اپنا جی راضی کر لو، مالک تو خوش نہیں ہوگا۔ جی یہ قیاس اندازے لگانے کی چیز نہیں ہے جو تو خیال دوڑا رہا ہے کہ نور چلا جائے گا۔ یہاں قیاسی گھوڑے نہیں چلتے، یہاں نقل چلتی ہے، یہاں عقل نہیں چلتی۔ عقل کو پچھواڑے ڈال دے۔ بظاہر تو عقل یہی کہہ رہی ہے کہ ابھی تو نماز پڑھی ہے، ابھی تو ہاتھ دھوئے تھے، کوئی دوسری چیز استعمال نہیں کی، کوئی چیز چھوئی نہیں، تو کیا میرے ہاتھوں میں کچھ لگ گیا ہے؟ بعض کہتے ہیں میرے ہاتھ میں کیا لگ گیا؟ ارے بھائی ان مولویوں نے پریشان کر دیا، ان مولویوں نے پریشان کر دیا۔ یہ دین مولویوں کے گھر کا بنایا ہوا ہے۔ مولویوں کے اوپر بہت سخت اعتراض ہے۔ کتنی سخت بات ہے، یہ نہیں خیال کرتے کہ اتنی بھی عقل سے کام نہیں لیتے کہ مولویوں کو کیا ضرورت پڑی اپنی آزادی کو ختم کرنے کی۔ اپنی آزادی کو مولوی ختم کریں، تمہارے سے جھنجھٹ مول لیں۔ جیسے تم اپنی آزادی کو، راحت کو، چین کو، جس طرح چاہو کھانے کو، جس چیز کو چاہو کھانے کو پسند کرتے ہو، تو مولویوں کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ اپنے آپ کو قید میں رکھیں، اور وہ بھی جو چاہیں کھا سکتے ہیں، اور جس طرح بیٹھ کر چاہیں کھا سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اپنے کو مقید کیا۔ اس سے تم اندازہ کر لو یہ اپنے آپ کو مقید مولوی کیوں کر رہے ہیں۔ اس میں تو پریشانی ہے، قید میں، اس میں تو تکلیف ہے، پھر یہ اپنے آپ کو مولویوں نے تکلیف میں کیوں ڈالا، پریشانی میں کیوں ڈالا۔ ایک بزرگ کو نسخہ پیش کیا گیا، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھا کر بٹھا دیا، پھر کہا لو پی لو نسخہ، تو آپ نے فرمایا مجھے نیچے اتارو، چارپائی سے پکڑ کر نیچے اتارا، اب لاؤ، اب اس نسخے کو پیا۔ فرمایا حضرت وہیں نہ کیوں نہ پی لیا؟ فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوا پیش کی گئی تو آپ نیچے بیٹھے ہوئے تھے، مجھے شرم آئی کہ میں چارپائی پہ بیٹھا ہوا سنت کے خلاف دوا کو استعمال کروں۔ دیکھا تو رتبہ بڑھے گا گھٹے گا؟ کوئی ناجائز تو نہیں تھا وہاں بیٹھے بیٹھے پی لینا۔ اتنی تکلیف اٹھائی، کیوں تکلیف نہ اٹھاؤں جب آیا ہی ہوں دنیا میں خدا کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ راضی ہوگا مجاہدے سے، اور مجاہدہ تو ہوگا ہی، مشقت اٹھائی، یہاں سے پکڑ کے اتارنے والے موجود ہیں جو خوشی کے ساتھ میرے اس عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ ایسے خادم اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں۔ تو مولویوں کو کیا ضرورت پڑی اپنے کو مقید کریں، وہ بھی جو چاہے کھا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے کو مقید کیا۔ اسے تم اندازہ کر لو یہ اپنے آپ کو مقید کیوں کیا، اس میں تو پریشانی ہے، اس میں تو تکلیف ہے۔ پھر یہ اپنے آپ کو مولویوں نے تکلیف میں کیوں ڈالا؟ اس لیے ڈالا کہ انہوں نے بندگی کا حق ادا کرنا چاہا۔ اللہ کی بندگی کب ہے؟ جب رسول اللہ کی غلامی ہو۔ تم نے بندگی سے باہر نکل کر کام کرنا چاہا تو آپ کھا سکتے ہیں، تو آخر ہم بھی کھا سکتے ہیں میز کرسی پر۔ کیا سارے مولوی غریب ہیں؟ کیا سارے مولوی غریب ہیں؟ یہ بھی کہتے ہیں ان کے پاس تو ہے نہیں کچھ کھانے پہننے کو، کس طرح اچھا کھائیں، کس طرح اچھا پہنیں۔ ہم بھی جو بہت سے لوگ مالدار ہیں عالم، تو وہ بھی اپنے گھر میں صوفے بچھا کے ان پہ کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بعض ایسے مولوی ہیں کہ تم سے زیادہ ان کے پاس ہیں، اور وہ بھی کھا سکتے ہیں، وہ مرغ بھی کھا سکتے ہیں۔ راستے میں کوئی ملے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے،
پکڑ کر لا کر کھا لیجئے۔ راستے میں کوئی مرغی پھر رہی ہے، کوئی مولوی صاحب آ رہے ہیں نماز پڑھ کر، مرغی مل گئی اور وہ پکڑ لی اور ذبح کر کے کھا لی۔ کھا سکتے ہیں نہیں کھا سکتے بھائی؟ کھا سکتے نہیں۔ تو جس طرح تم آزاد ہو وہ بھی آزاد ہو کر کھا سکتے ہیں، مگر نہیں۔ تو ہر مولوی کو تم یہ خیال کرتے ہو کہ وہ غریب ہے، یہ تمہارا خیال ہے۔ یہ اتنا بھی تو نہیں سوچتے کہ انہوں نے اپنی آزادی کیوں سلب کی، کیوں چھین لی۔ مولوی صاحب 4 زانوں پالتی مار کر نہیں کھاتے، اس میں آرام نہیں ہے۔ آرام ہے، تم کھا سکتے ہو۔ جب تم کھا سکتے ہو تو وہ بھی کھا سکتے ہیں، لیکن وہ کریں کیا؟ انہیں تو پیدا کرنے والے آقائے حقیقی، مالک حقیقی کا اس طرح حکم معلوم ہوا ہے، آزادی ختم ہو گئی، غلامیت کے ساتھ کھاؤ۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تھے اس طرح کھاتے تھے جس طرح کوئی غلام کھا رہا ہے۔ رتبہ کتنا بڑا کہ امام الانبیاء ہیں، سارے پیغمبروں کے امام ہیں، لیکن کھانا کھاتے وقت اخڑو بیٹھ کر اس طرح کھانا کھاتے تھے جیسے کوئی غلام کھا رہا ہے۔ حدیث شریف میں یہ سب تذکرے آپ کے کھانے کے پینے کے لکھے ہوئے ہیں کہ کس طرح بیٹھتے تھے، کس طرح کھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو کس طرح چاٹتے تھے، ہر ایک انگلی کو 3 دفعہ چاٹتے تھے۔ صحابہ سب چیزیں نوٹ کرتے تھے، ہر ادا پر نظر رکھتے تھے، کیونکہ قرآن پڑھ لیا تھا انہوں نے۔ اللہ جو کہہ رہا ہے ہم نے نمونہ بنایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نمونے کو غور سے دیکھنا پڑے گا نہیں پڑے گا؟ اگر اپنا آپ کو بننا ہے تو صحابہ دیکھتے تھے کھانا کھانے کے بعد انگلی کون سی چاٹی، تو صحابی نے بیان کر دیا حضور نے پہلے یہ بیچ کی انگلی چاٹی تھی، پھر یہ انگلی برابر والی چاٹی، بعد میں انگوٹھا چاٹا، اور ایک انگلی کو 3 مرتبہ چاٹتے صاف کرتے تھے، ہے نا؟ اب سائنس والے کہنے لگے تو اب پھرنے لگے یہ پیٹ پتلون پہننے والے، جی پیشاب کر کے استنجا نہ کرنے والے ہیں، ان کی اب نقل کرنے لگے۔ سائنس والے کیا کہہ رہے ہیں؟ جب ہاتھ سے کھائیں گے تو انگلیوں ناخن کے نیچے سے ایسی جراثیم نکلتے ہیں جو کھانا کھانے میں اس میں ہضم ہونے میں مدد دیتے ہیں، اور منہ کے اندر ایک کشش ہے اللہ کی طرف سے، جب انگلی یہاں جائے گی وہ نکل کے اندر کھچاوٹ ہوگی اور اندر جا کے پیٹ میں۔ تو اس لیے اب قربان جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو، جو میل کچیل ہو صاف ہو جائیں، تو پھر جراثیم اچھے نکلیں گے نہیں نکلیں گے؟ ہائے ہائے ہائے، آزادی چھن گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہوئے اپنی انگلیوں کو کس طرح چاٹتے تھے؟ ہر ایک انگلی کو 3 دفعہ چاٹتے تھے۔ آج چاٹتے ہوئے انگریزی تعلیم یافتہ انگریزی پڑھنے والوں کو شرم آتی ہے۔ روزانہ غسل کرتے ہیں نا، یہ چاہے غسل کا طریقہ بھی نہ جانتے ہو، روزانہ نہاتے ہیں، چکنے چپڑے ہو کر کے ذرا کریم پاؤڈر لگا کے جاتے ہیں، اور ان کو پاکی اور تقوی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ شرم آتی ہے، اگر چوسنے لگ گیا تو یوں کہیں گے لالچی ہے، اسے کبھی کھانے کو نہ ملا چاٹ رہا ہے انگلی، دو کس طرح چاٹ رہا ہے، نیت خراب سا۔ ایک جماعت آئی تھی یہاں، جہاں مسجد میں بیان کر رہے تھے، وہ بمبئی کے تھے، یوں کہہ رہے تھے میرا ایک ہوٹل ہے جس میں 300 آدمی اندر کام کرتے ہیں، 300 باہر نوکر، اتنا بڑا ہوٹل ہے میرا اس میں، لیکن جب جماعت والے وہاں آ جاتے تھے میرے سر میں درد ہو جاتا، کہنے یہ نہ آگے گھسے یہاں، یہ نہ گھس جائیں کہیں آگے جماعت والے، اور اگر آ گئے تو ایک تو ان کی یہ مصیبت تھی کہ جوتے نکال کے کرسی پہ اوپر بیٹھتے تھے، پیر لٹکا کے نہیں بیٹھتے تھے تاکہ دوسروں کی مشابہت نہ ہو، تو پاؤں اوپر کر کے کرسی پہ جب کھاتے تھے۔ دوسری یہ مصیبت کہ کھانے کے بعد انگلیاں چاٹتے تھے، پلیٹ کو چاٹتے تھے۔ بعد میں غصے میں یوں کہتے تھے، پوچھ رہے پیسے نہ ہو تو ہم دیتے کھانا، کمی رہ گئی ہو تو ہم دیتے کھانا اپنی طرف سے، اگر بھوکے رہ گئے ہوں تو کیونکہ اللہ نے توفیق دی، ہم اللہ کے راستے میں نکلے، جماعت میں آئے، ہمیں طریقہ رسول معلوم ہوا، تو اب ہم پتہ چلا اب ہم خود ہی اپنی انگلیاں چاٹتے ہیں۔ میں نے تو اپنے ایک بیان میں توفیق الہی سے افریقہ اور لندن میں کہا تھا کہ یوں کہتے ہیں چاٹنا ابھی اس کو منہ میں دیا پھر منہ میں دے دو، بہت اچھا۔ کبھی آم کھایا ہوگا، ابھی منہ میں دیا پھر چوسا پھر نکال لیا پھر منہ میں دیا، بار بار اس پر تھوک لعاب لگ رہا ہے پھر چاٹ رہا ہے اور آم کھا رہا ہے،
تو اس میں اور انگلی میں کیا فرق ہے؟ یہ سن کر بعض صاحبان مسکرانے لگے، لیکن بعض تو اتنے احمق ہیں آج کل کے لوگ، کوئی کیا کہے گا، وہ کھاتے ہی نہیں، بس چمچے سے وہ پتے سے اس پر چھلکے پہ ہونا زیادہ گدا، بس وہ اٹھایا اور رکھ دیا، گٹھلی کو نہیں چھیڑتے بیچارے، پھر منہ میں دینی پڑے گی۔ تو مزے وہ لوٹ رہا ہے سنت والا، یہ لوٹ رہے ہیں، چمچے سے لگا کے منہ میں قتلہ رکھ لیا۔ بولو مزہ کون لوٹ رہا ہے؟ ہم آتے ہیں کہیں سے، گٹھلیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، گٹھلیوں کو نہیں چھیڑتے، بس چمچ اٹھایا اور یہ چھلکے پر سے ذرا سا گدا اتارا اور کھا لیا، اور الگ جا تنہائی میں چھوڑ دیا انہیں، دیکھ کیسے چسیں گے۔ یہاں پبلک میں تو بیٹھ کے نخرے دکھا رہے ہیں، یہ سب ان کی بناوٹ ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ سن کر بعض صاحبان مسکرانے لگے تھے، اس کو جواب الزامی کہتے ہیں۔ بہرحال کھانے کے اندر بھی قید میں ہو گئے، اس طرح بیٹھو، بسم اللہ پڑھو، پہلے ہاتھ دھو اور دونوں کو دھو، دونوں ہاتھوں کو دھو، صرف سیدھا ہاتھ نہیں کہ جس سے کھانا کھانا ہے، بائیں سے تو کھانا ہے ہی نہیں، بلکہ دونوں ہاتھ دھو، ایک کا دھونا کافی نہیں۔ بسم اللہ پڑھو، انگلیوں کو چاٹتے رہو، پانی پیو اور کھاؤ، تو سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ جی، اس میں بھی قید لگا دی گئی۔ بائیں ہاتھ سے اگر لقمہ منہ میں رکھے گا تو کیا وہ منہ میں نہیں جائے گا؟ جب بھی تو کھانا ہو گیا، پیٹ بھرا یا نہیں بھرا؟ جب بھی تو بھر گیا۔ یہ کیفیت ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جب پینا ہو تو پانی دائیں ہاتھ سے پیو، کیونکہ ہاتھ سنا ہوا ہے، دائیں انگلی سنی ہوئی ہے، ہتھیلی تو نہیں سنی ہوئی ہے، اگر سنی ہوئی ہے تو بائیں ہاتھ سے بھرے ہوئے گلاس کو اٹھاؤ اور پانی کو بائیں ہاتھ سے بھر لو، بائیں ہاتھ سے اٹھا کر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھو، اگر گلاس کے گرنے کا ڈر ہو تو بائیں ہاتھ کا سہارا لگا دو۔ یہ سن رہا ہے بریانی میں، قورمے میں سن رہا ہے، اب گلاس اٹھاؤ گے تو وہ سارا برتن خراب، بدتمیز کہے گا کوئی، دھونا بھی مشکل، تو یہ فرمایا بائیں ہاتھ سے اٹھاؤ، یہاں رکھ لو، یہاں تو نہیں سن رہا، یہاں رکھ لو، اور اگر یوں ڈر ہو تو بائیں ہاتھ سے پکڑ لو، اب پی لو، یا بائیں ہاتھ سے پکڑا ہے تو دانے ہاتھ کو یہاں سے لگا لو نیچے، تو دونوں ہاتھ لگ گئے نا، لگ گئے۔ تو فرمایا صحیح استعمال کرنے کا ڈھنگ جب آئے گا جب اللہ کے حکم کی عظمت ہوگی، کہ ذوق طبیعت میں اس کے صحیح استعمال کا ڈھنگ سکھا دے گی۔ ذوق ہونا چاہیے نا طبیعت میں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنی ہے، مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کٹورے کو منہ لگا کر ایک سانس میں جانور کی طرح نہ پی جاؤ کہ بس منہ لگایا اور پی گیا، بلکہ دیکھو پانی میں، کھانے میں آواز نہ آنے لگے۔ پانی میں یہ آداب معاشرت، رہنے سہنے کی زندگی کے بیان ہو رہا ہے، جس کو لوگ دین نہیں سمجھتے، اسے دین نہیں سمجھتے لوگ۔ کھانا سکھایا جا رہا ہے، پینا سکھایا جا رہا ہے، جس کو ہم عبادت نہیں سمجھتے، اس کا عبادت ہونا بتلایا جا رہا ہے۔ یہ بھی کتنی اونچی عبادت ہے، اس کے بھی کتنے بڑے درجے ہیں۔ بعض بات کہنے کی تو نہیں ہوتی، مگر جب دیکھا جائے عقلی اعتبار سے اور خیال کیا جائے تو نماز تو ایک چند وقتی ہے، چلو خیر اس میں کچھ شرطیں ہیں، اس میں کچھ قیدیں ہیں، چلو 5 وقت بھی ان شرطوں کے ساتھ، رات دن میں صحیح، لیکن نماز پڑھ کے تو اب ہم آزاد ہو گئے، مگر یہ کھانا پینا ہر وقت کا ساتھ لگا ہوا ہے۔ وقتی طور پہ ٹوپی اٹھا کے سر پر رکھ لی، نماز پڑھ لی، اب تو ہم آزاد ہو گئے، نماز پر ٹوپی وہ پڑھی اللہ نے تیری، وہیں پھینک گیا مسجد میں۔ جنگل میں بھی کھانا، بازار میں بھی لگا ہوا ہے، ریل کے سفر میں بھی لگا ہوا ہے، ہوائی جہاز کے اندر بھی لگا ہوا ہے، ہر وقت لگا ہوا ہے۔ اب وہ ہر وقت کی اس کے ساتھ قید بھی لگی ہوئی ہے، تو نماز کی وہ قیدیں وقتی تھی، چلو برداشت کر لی، اور یہ پاجامہ اوپر کر لیا، ٹوپی سر پہ رکھ لی، اور یہ ہر وقت کا جو کھانا پینا لگا ہوا ہے، اب ان شرطوں کو سامنے رکھتے ہوئے کھاتے پیتے رہنا کوئی معمولی بات ہے؟ بولو بھائی، معمولی بات ہے کیا یہ؟ بڑا مجاہدہ ہے کہ نہیں؟ وہ مجاہدہ تو وقتی نماز کے ساتھ تھا، لیکن یہ مجاہدہ تو اس سے بھی بھاری ہے۔ کھڑے ہو کر نہ پیو، بیٹھ کر پیو، سیدھے ہاتھ سے پیو، کھاؤ، دیکھو کھاتے وقت آواز نہ آنے پائے چپڑ چپڑ کی، کھانا کھاتے ہوئے چپ چپ کر رہے منہ کو، یا آواز نہ آنے پائے، جیسے جانور کھایا کرتا ہے اس کی آواز ہوا کرتی ہے، جب پانی پیو تو آواز نہ آنے پائے، جیسے جانور پیا کرتا ہے تو اس کی آواز آ رہی ہے۔ کھانے پینے میں کتنی قیدیں ہو گئی،
یہ ہے مسلمانوں کا طرز زندگی، اور یہ ہر وقت کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو ہر وقت میں جب یہ کھانا پینا ہوگا ان قیدوں، ان شرطوں کے ساتھ، تو بولو کتنا بڑا مجاہدہ ہو۔ تو یہ سب فینا اس جملے کے اندر داخل ہے جس کو اتنی تفصیل کے ساتھ سنایا گیا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ کہ جہاد کرتے ہیں ہمارے راستے میں، وہ لوگ جنہوں نے مشقت برداشت کی ہمارے راستے میں، یہ ہے۔ اور یہ کھانا پینا اللہ تعالیٰ ہی کے راستے میں ہے۔ مشقت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ آزمائش ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، تو کیا یہ سوچ رہے ہو آزمائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ آزمائے جاؤ گے، طرح طرح سے آزمائے جاؤ گے۔ بس یہ کہہ دیا ایمان لائے چھٹی ہو گئی؟ نہیں، بلکہ آزمائے جاؤ گے۔ تو پوری زندگی آزمائش میں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ بولو۔ یہ مثالیں پیش کی جا رہی ہیں۔ ہمارے امام صاحب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، آپ کے سامنے جب تربوز رکھا گیا، تربوز لا کے رکھا گیا تو حضرت یہ کھا لو، تو آپ نے علماء سے پوچھا بھائی مجھے تو معلوم نہیں، آپ لوگ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربوز کھایا تھا، تو کھایا تھا یا نہیں پہلے یہ، پھر دوسرے یہ کھایا تھا تو پھوڑ کے کھایا تھا یا کاٹ کے کھایا تھا، تو کس طریقے سے کھانا سنت ہے؟ سارے عالموں نے کہا ہماری نگاہ میں کوئی حدیث اس کے متعلق نہیں ہے، نہیں ذہن میں ہے کہ حضور نے کاٹ کر کھایا تھا یا پھوڑ کر کھایا تھا۔ تو امام صاحب نے فرمایا تو ایسی چیز کو لے جاؤ میرے پاس سے جس کا طریقہ مجھے آقا کا کھانے کا معلوم نہیں، میں نہیں کھاتا۔ بولو جہاد ہے کہ نہیں؟ مجاہدہ ہے کہ نہیں؟ جو جتنا مشقت اٹھائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ ہدایت کا کھول دیں گے، ہدایت کا راستہ اتنا ہی کھول دیں گے۔ یہ مشقت اٹھانا ہے، اس مشقت اٹھانے کے لیے اب لوگ مشقت اٹھانے کو تو تیار نہیں، کوئی بھی کسی کام میں بھی اپنی منچائی زندگی، ہاں تسبیح بتا دو، 5000 دفعہ درود شریف پڑھ لوں جی میں، ماشاء اللہ بہت اچھا بہت اچھا۔ کھانا کس طرح کھاتے ہو، رات کو بستر پہ کس طرح سوتے ہو، سر کدھر، پیر کدھر، استنجا کرنے جاتے ہو تو کس طرح کرتے، اس کی کوئی ذکر نہیں۔ اور غلام ہم اسی لیے ہیں کہ تسبیح پڑھنے کے لیے، بولو بھائی، ارے تسبیح فرشتے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے رات دن؟ اگر اللہ تعالیٰ کو تسبیح پڑھوانی ہوتی تو تمہیں کیوں پیدا کرتا ہے؟ فرشتے بتائیے تسبیح پڑھ رہے ہیں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتوں نے کہہ دیا تھا تسبیح پڑھوانی ہو تو ہم تھوڑے ہیں تسبیح پڑھنے کے بعد۔ وہاں تو یہ ہے جھگڑا بھی ہونا ہے، جھگڑا ہو کر صلح بھی ہونی ہے، اور مقدمہ بھی چلنا ہے، جج کیا فیصلہ دیتا ہے، وکیل کس طرح کیس لڑاتا ہے، پیسے کھا کر جھوٹ کو سچ، سچ کو جھوٹ بناتا ہے، یہ سارے امتحان ہو رہے نہیں ہو رہے نہیں ایمان والوں کے؟ پہلے یوں کہا کرتے تھے مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، عرب کیا کہ مسلمان سچ بولتا ہی نہیں، کیونکہ بگڑ گئے، نام کے مسلمان ہیں، کاغذوں مسلمان ہیں، بھیڑ ہے مسلمانوں کی، لیکن مسلمان کہتے ہیں فرما برداری کرنے والے کو، اور فرما برداری ہے نہیں، تو مسلمان نے کرکری ہو رہی نہیں ہو رہی ہے کہ بھائی کرکری ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اب بے نمازیوں کے ہاں شادی ہو تو امام صاحب جائیں گے، مولوی صاحب آئیں گے، نکاح پڑھائیں گے، مسلمان تو ہے، نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہے، مسلمان تو ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، میں یہ دیکھوں میں مسلمانی میری اللہ کے یہاں کتنی قبول ہے، کتنا میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، تو بتاؤ موت سے ڈرے گا نہیں ڈرے گا؟ موت سے ڈرے گا، اللہ والے نہیں ڈرے، صحابہ نہیں ڈرے، اولیاء اللہ نہیں ڈرے، ڈر کی کیا بات ہے؟ موت آ گئی۔ حضرت علی سے پوچھا تھا تم اتنے بہادر کیسے ہو گئے، تمہارا وجود تو ایسا ہے نہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے بہادر بنا رکھا ہے ایک عقیدے نے، جب میں جہاد میں جاتا ہوں تلوار لے کر میدان میں تو یہ سوچتا ہوں آج یا تو شہادت ہے اور یا پھر فتح ہے، یا تو شہادت ہے یا فتح ہے، اگر آج میری موت لکھی ہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، ہے نا؟ اگر گھر میں ہوں جب بھی مریں گے نہیں مریں گے؟ یہاں وہ درویش پور کے تھے خان صاحب، وہاں مسجد میں نماز پڑھنے گئے، تہجد میں نماز میں سجدے میں گئے، سجدے میں انتقال ہو گیا، سجدے میں انتقال ہو گیا، فجر کی نماز میں آ کے دیکھے بھائی شہادت خان اٹھے نہیں، کیا معاملہ ہے؟ تو سجدہ اتنا لمبا، سو تو نہیں گئے، وہ دیکھا تو ختم ہے۔ بولو اگر وہ تہجد میں نہ ہوتے، وقت آ چکا تھا، گھر میں رہتے تو وہیں موت آتی نہ آتی، لیکن تہجد میں وہاں وہ ایسے بہت سے لوگ جماعت میں آتے ہیں اور آ کے یہاں مر جاتے ہیں،
بہت سے بچے مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں، وہاں انتقال ہو جاتا ہے، تو اگر گھر میں رہتے جب بھی تو مرتے اسی وقت پہ، ٹائم تو مقرر ہے نا مقرر ہے۔ ہاں، تو اسی لیے حضرت علی فرماتے ہیں اگر آج میری موت لکھی ہے تو مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، میں کیوں ڈروں، جانا ہے ہی، اور اگر میری موت نہیں ہے تو کوئی مجھے مار نہیں سکتا، تو میں کیوں ڈروں۔ اسی لیے جس میدان میں جاتے تھے بے دھڑک ہو کر جاتے، بھوکے بھیڑیے کی طرح سے کودتے تھے، یہ حالت تھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا یقین عطا فرمائے کہ موت بغیر وقت کے نہیں آئے گی، اور موت جب آئے گی تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب مجھے یہ پتہ نہیں کب آئے گی تو میرا حساب ادھورا کیوں پڑا ہے، میں ہر وقت تیار کیوں نہیں رہتا۔ اسی لیے بزرگان دین ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ سفر میں جا رہے ہیں وضو کر کے، کیا خبر موت آ جائے کہیں راستے، تو پاک ہو گئے نا، اندر سے بھی روح پاک اور باہر سے بھی جسم پاک۔ اور آج پھر رہے ہیں مسلمان بے غسلے، غسل چڑھ رہا ہے اور پھر رہے ہیں بازاروں میں دھکے کھاتے۔ ایک آدمی تعویذ مانگ رہا تو میں لے گیا، بڑھانے جب گیا تو میں نے اسے دیا، ٹھیلی میں بیچ رہا تھا کچھ، تو دیا لے بھائی تعویذ، تو اس نے یوں کر کے کپڑا یوں، میں نے کہا ماہواری ہو رہی گا تجھے، جو ہاتھ نہیں لگا رہا اسے، میں چپ ہو گیا، شرم کرو۔ غسل چڑھ رہا ہے اور دکان میں بیٹھا سودا بیچ رہا ہے، ابھی نہانے کی فرصت نہیں ملی، تو اب آپ دیکھو اس کا اتنا بھی شرم کافی ہے کہ اس نے یوں لحاظ کر لیا اللہ کا کلام ہے سے یوں نہ لوں، تو کچھ تو رمق ہے نا، ایمان کا حرکت تو ہے نا، وہ اگرچہ ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ یہ حالت آج مسلمانوں کی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی بندگی نصیب فرمائے اور اپنی غلامی نصیب فرمائے۔ تو ہم ہر وقت غلام ہیں کہ نہیں؟ مسجد میں بیٹھے دنیا کی باتیں کرنے لگے، پاس دو آدمی بیٹھے تو اس کی غیبت، اس کی برائی کی چغلی لگانے لگے، کرنے لگے، تو غلامی کہاں ہوئی؟ وہ دیکھ رہا ہے مالک، نمبر تو وہی دے گا نا جو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہم اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، سب کی حفاظت رکھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا بھاؤ اللہ کے یہاں بڑھ جائے۔ اب آنکھیں بند کر لو، گردن جھکا لو، تھوڑا سا توجہ